اس دنیا میں بے شمار بڑے بڑے اور عظیم بادشاہ گزرے ہیں، نمرود، فرعون، قارون، سکندر، ہارون رشید، اورنگزیب، اکبر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا ہی میں جنت بنائی تھی، لیکن اس پر صد افسوس کہ اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا، دنیا سے چلا گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ میں بات کر رہا ہوں شداد کی۔ شداد نہایت متکبر، غرور میں بھرا ہوا اور خدائی دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا، جس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جنت بنا سکتا ہوں۔ وہ ارم کا رہنے والا بادشاہ تھا اور اس نے ایران کے بادشاہ کو حکم دیا کہ دنیا میں جہاں پر بھی سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات وہ جمع کرے اور سونے چاندی کی اینٹ تیار کرے۔ چنانچہ سونے چاندی کی اینٹ سے، ہیرے جواہرات سے، مشک عنبر سے، زعفران سے جنت کی دیواریں بنانی شروع ہو گئی، اور جنت کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی۔ سونے کی کرسیاں لگا دی گئی، شہد، شراب، دودھ کے نہریں جاری کر دی گئی، پھلوں کے باغات لگا دیے گئے، حوریں رکھ دی گئی۔ جب 300 سال کے بعد جنت تیار ہو گئی، اس وقت شداد کی عمر 9 سال کے قریب تھی۔ تو شداد کو خبر ملی کہ جنت تیار ہو گئی ہے، تو جنت کے دیدار کرنے کے لیے سواری پہ سوار ہو کے جب جانے لگا، جب جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو ملک الموت آ جاتے ہیں، اور ملک الموت سے وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے جنت دیکھنے کے لیے مہلت دے دو۔ ملک الموت نے فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ جنت کے دروازے پر اپنی سواری سے اترنا چاہتا ہے تو ایک قدم اس کا چوکھٹ پر تھا اور دوسرا قدم سواری پر تھا، اور اسی حالت میں، اسی درمیان میں اس کی موت ہو گئی۔ اور ملک الموت نے ایسی چیخ ماری کہ جس کی وجہ سے اس کی جنت زمین کے اندر دھس گئی اور ساری عمارتیں زمین کے اندر جو ہے دھس گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور جنت کو دیکھے بغیر ہی شداد دنیا سے چلا گیا۔